کہ لوگوں نے جو ہے رونے کی وجہ پوچھی، امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ یہ شخص نے اپنے آپ کو کتنا تھکایا ہے، لیکن آخرت میں بھی اس کو مصیبت میں پڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ کیا آپ کے پاس آئی ہے ڈھانپ لینے والی کی بات، جس دن چہرے جو ہیں وہ بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، محنت مشقت کرنے والے تھکے ہوئے جو دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، ایسے چشمے سے پلائے جائیں گے، لیس لہم طعام الا من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے، لیس لہم طعام الا من ضریع، زرعی درخت کا کھانا ان کے لیے ہوگا صرف، جس سے نہ پیٹ بھرے گا اور نہ بھوک مٹے گی۔ قیامت کا تذکرہ ہے، سورہ غاشیہ ہے۔ سب سے پہلے فرمایا ہے قیامت کی صفت بیان کی ہے، ڈھانپ لینے والی، غاشیہ بنا ڈھانپ لینے والی کی خبر ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ سب کو گھیر لے گی قیامت، کوئی اس دن بھاگ نہیں سکے گا، چھپ نہیں سکے گا، سب کو گھیر کر لے آئے گی۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، بہت سے چہرے اس دن خاشیہ خشوع سے ہے۔ خشوع میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے سامنے انسان اپنی ذلت اور اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے، کہ اس دن بہت سے چہرے، یہ ذلت تو اللہ کے سامنے مطلب بندگی کے طور پر ہے، عبادت کے طور پر ہے، ایک وہ ذلت ہوگی جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ لوگ اٹھائیں گے جو اللہ کے نافرمان بن کر دنیا میں رہیں۔ یہاں پر وہ مراد ہے وجوہ یومئذ خاشیہ، بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھکے ہوئے۔ اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ تھکے ہوئے اور محنت والوں سے مراد دنیا کے چہرے ہیں، جو دنیا میں اپنے آپ کو غلط جگہ تھکاتے رہے، اب وہ دنیا آخرت میں وہ ذلیل ہے، یہ مطلب ہے اس سے، کیونکہ آخرت میں تو نہ کوئی محنت ہوگی نہ کوئی مشقت ہوگی، عاملۃ ان کا پھر کوئی معنی بنتا نہیں ہے آخرت کے اعتبار سے، آخرت میں تو کوئی محنت نہیں کر رہی۔ اس کی ہمیں یوں سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ملک شام تشریف لے گئے، تو وہاں پر آپ کو ایک جو ہے نا عیسائی راہب ملا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو وہ ایسا اس کے چہرے کے اوپر اثر تھا کہ جسم ہڈیاں بن چکا تھا، محنت اور مشقت اور ریاضت اور مجاہدے کر کر، عبادت کر کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ملا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ لوگوں نے جو ہے رونے کی وجہ پوچھی، امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ یہ شخص نے اپنے آپ کو کتنا تھکایا ہے، لیکن آخرت میں بھی اس کو مصیبت میں پڑے گا۔ پھر انہوں نے یہ آیات تلاوت کی، وجوہ یومئذ خاشیہ، بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھکے ہوئے۔ غلط جگہ محنت ہم نے نہیں لگانی، صاف سی بات ہے، کسی فرقے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مسلک کی ضرورت نہیں ہے، سب کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، سیدھی سی بات، صاف صاف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہم مانیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے اعمال جو آپ کے اصحاب نے کر کے دکھایا، کس طریقے سے کر کے دکھایا، اس طریقے سے ہم کریں۔ یہ مسلکی اور فرقہ، یہ تعصب ہمارے دلوں سے جاتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت سے کام غلط کر بیٹھتے ہیں، غلط راستے پہ چلتے رہتے ہیں، اور اتنا پیسہ لگایا ہوا ہمارا قیامت کے دن اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ غلط جگہ لگا ہوا، بدعت پہ لگا ہوا پیسہ، اس کا کیا اجر ملے گا بتائیں؟ ایک عبادت غلط طریقے سے کی ہوئی ہے، اس کا کیا اجر ملے گا؟ تو یہ انسان کو راستہ بھی تو صحیح چننا چاہیے نا، یہ نہیں ہے کہ بس لگا ہوا دھڑا دھڑ، کسی مولوی نے پیچھے لگا دیا تو لگا ہوا ہے بس، وہ راستہ بھی تو صحیح اس کو اختیار کرنا چاہیے، سنت کا راستہ ہو۔ ایک ہی راستہ اگر کوئی کائنات میں معتبر ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ آپ کے راستے سے کوئی ہٹ کر کوئی چلے گا تو چاہے سارا مال لگا لے، چاہے وہ مطلب ہے کہ 2 فٹ کی داڑھی رکھ لے، وہ اتنا 5 فٹ کا امامہ باندھ لے، جو مرضی کر لے،
تو اس صرف اور صرف مشقت ہے اس کی، اور آخرت میں بھی اس کو ذلت اٹھانی پڑے گی، یہ قرآن سمجھا رہا ہے۔ اور اگر سیدھا سیدھا مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، عاجز سمجھتا ہے، اور جیسے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اس کے مطابق محنت کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، اللہ پاک اس کو ضرور نوازے۔ اس لیے جو ہے نا یہ اس بات کا ضرور لحاظ کرنا چاہیے کہ ہماری محنت بھی صحیح جگہ پر لگ رہی ہو۔ اس لیے ہمیں اپنی نماز درست کرنی چاہیے، اپنا قرآن درست کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، نمازی غلط پڑھتے رہے، ہماری قل هو اللہ ہی درست نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے ہمیں، اور وضو ہی ہمارا ٹھیک نہیں ہے، ساری زندگی وضو غلط کرتے رہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ دین سیکھنے کی نہ ہی کوئی عمر ہے، نہ ہی اس میں کوئی شرم ہے، اور سکھانے والا بھی انسان ہو، وہ آگے سے یہ نہ کہے کہ اتنے بڑے ہو گئے، کسی کی بے کرامی نہ ہو، آج تک تمہیں آتا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے جو جس سے سیکھا جائے وہ بھی ہمدردی کے ساتھ، جس کے دل میں درد ہو، جس کے دل میں فکر ہو کہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک امتی سیدھے رستے پہ آ جائے، ایک ایک امتی جو ہے وہ جنت میں جانے والا بن جائے، جس کے دل میں یہ درد ہو اس سے جو ہے وہ سیکھا بھی جائے، اور جو ہے اپنے آپ کو درست کریں، ہم اپنے اعمال کو درست کریں، ورنہ یہ دیکھیں بڑا حشر ہے، یوم خاشیہ، کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، عاملۃ الناصبہ، محنت کرنے والے، مشقت اٹھانے والے۔ آپ اندازہ کریں، ابھی بہت سے ایسے ہیں ہندو پنڈت ہیں اور بدھ مت کے لوگ ہیں، یہ ادھر برما میں چلے جائیں، ایسی ایسی مشقتیں اٹھاتے ہیں، پوری پوری رات پانی میں کھڑے رہتے ہیں، ایسی ایسی باتیں اور ریاستیں کرتے ہیں، لیکن کسی کام نہیں آئیں، صرف تھکاوٹ اور مشقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ ہم شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں خوبصورت دین عطا فرمایا، جس میں پاکی ہی پاکی ہے، پاک صاف ہو کر صرف اس وحدہ لا شریک کے سامنے ہم ماتھا ٹیکتے ہیں، 5 ٹائم وہ بلاتا ہے، اس کے سامنے اسی سے مانگتے ہیں، اسی کے سامنے رجوع کرتے ہیں، اپنی خوشیاں بھی اسی کے سامنے ظاہر کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اپنی پریشانیاں بھی اسی کے سامنے ظاہر کر کے جو ہے اس سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ ایسے چہرے جو ہیں تسلا نارا حامیہ، دہتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، اور جب آگ میں جاتا ہے نا تو پھر گرمی میں جائے تو پیاس لگتی ہے، تسقیٰ من عین آنیہ، پانی بھی کھولتے ہوئے چشمے کا پلایا جائے، وہ ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، سکون تو ہے ہی نہیں جہنم میں۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کو زرعی درخت کا کھانا کھلایا جائے گا۔ زرعی کانٹے دار ایک بوٹی ہے جو صحراؤں میں، جنگلوں میں ہوتی ہے، جھاڑی ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ زرعی، ایک جگہ پر قرآن پاک میں زقوم کا لفظ ہے، ایک جگہ غیسلین کا لفظ ہے، یہ سارے کے سارے کانٹے دار درخت ہیں، زقوم بھی، غیسلین بھی، طعام الا من غسلین، شجرۃ الزقوم، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور یہاں پر زرعی کا لفظ ہے، یہ سارے کے سارے کانٹے دار درخت ہیں۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا تو کفار مکہ ہنسنے لگ گئے، کہنے لگے وہاں زرعی ہوگی پھر تو مزے ہی مزے ہوں گے، کیونکہ زرعی وہ پہاڑوں میں اور جنگلوں کے اندر بوٹی ہوتی ہے، اس کو تو ہمارے اونٹ کھا کھا کے پیٹ بھر لیتے ہیں، کانٹے دار درختوں کو کھا کھا کے، تو ہم بھی وہاں موٹے ہو جائیں گے اور کھا پی لیں گے۔ تو اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ ایسا درخت ہوگا کہ نہ اسے بھوک مٹے گی، نہ اسے کوئی موٹا ہوگا، جیسا وہ تو سزا ہوگی اللہ پاک کی طرف سے، اس کو کھائیں گے اور اندر جا کر جو سارا منہ چھیلا جائے گا، آنتڑیاں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آنتڑیوں کو اندر سے پگھلا کر پیشاب کے راستے سے وہ نکال دے گا، وہ پانی اور وہ درخت۔ اور آگے پھر جو ماننے والے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن جو ہے وہ تر و تازہ خوش ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی محنت کے اوپر راضی اور خوش ہوں گے، کہ دنیا میں جو ہم محنت کرتے رہے، اللہ کا شکر ہے ہم سیدھے راستے پر تھے، آج ہماری محنت کام آ گئی۔ فی جنت عالیہ، بلند باغات میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس کے اندر کچھ شور نہیں سنیں گے، شور نہیں۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ انسان طبعی طور پر، فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون حاصل ہو، شور انسان کو پسند نہیں۔ جس بندے کو شور پسند ہے نا، وہ سمجھیں کہ اس کی روح جو ہے نا وہ فطرت سے ہٹ چکی،
اس لیے اس کو شور پسند آ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ کوشش ہو کہ ہمارے خاص طور پر اب ایک پرسکون جگہ ہمارے پاس لے دے کے ایک مسجد ہی رہ گئی ہے، اس کو ہم شور سے بچائیں، شور سے پاک رکھیں۔ مسجد کے قریب گھر بیچارے پریشان ہوتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر کھول کر جو ہے اس کے اوپر صرف کافی ہے، اذان سے اطلاع پہنچ گئی ہے، بس کافی ہے۔ مسجد کے اندر بھی آ کر ادھر باتیں ہو رہی ہیں، ادھر شور ہو رہا ہے، ادھر شور ہو رہا ہے، اور زور سے ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک انسان تھکا ہارا دنیا کا مسجد میں آیا ہے اپنے رب کے سامنے سکون حاصل کرنے، اور یہاں بھی آ کر اس کو چین کا جو ہے وہ لمحہ نہ ملا تو وہ بیچارہ کدھر جائے گا، اور کون سی جگہ ہے رب کو چھوڑ کر۔ اس لیے یہ جنت کی صفت بیان کی کہ وہاں پر کوئی شور نہیں ہوگا۔ فیہا عین جاریہ، وہاں پر چشمے بہتے ہوئے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، وہاں پر اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ واکواب موضوعہ، اور جو ہے آبخورے رکھے ہوئے ہوں گے۔ ونمارق مصفوفہ، اور گدے نرم نرم بچھے ہوئے ہوں گے۔ وزرابی مبثوثہ، قالین پھیلائے ہوئے ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں سے ہمیں کچھ آداب معاشرت بھی سکھائے گئے ان آیات سے۔ آداب معاشرت کے رکھ رکھاؤ بہت، صرف صفائی بھی کافی نہیں ہے، صرف صفائی بھی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیٹنگ کرنا اور رکھ رکھاؤ صحیح جگہ پر ترتیب لگانا، یہ بھی پسند ہے اللہ پاک۔ یہ یہاں پر یہ مسئلہ بھی نکالا گیا۔ اکواب موضوع، آب خورے کہتے ہیں پانی کا وہ برتن جو کولر کے پاس، جو ٹینکی کے پاس رکھا جاتا ہے۔ تو چونکہ ہم معاشرتی طور پر بہت کمزور واقع ہوئے ہیں، اس لیے ہم سے اکثر یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں کولروں پہ برتن ملتے ہی نہیں ہیں، ہاتھوں سے پانی پی رہے ہوتے ہیں، وہ کیسے پانی پی رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم رکھتے ہیں تو اس کو زنجیر لگا کے رکھنا پڑتا ہے، اٹھا کے کوئی لے گیا ہے اس کو، یا کسی نے کہیں پانی پیا تو بھول کے رکھ دیا، اب باہر کولر پہ گلاس پڑا ہوا ہے، ہم اس کو اٹھا کر یہاں لا کے رکھ دیں گے اور یہاں پانی پی کے یہیں پڑا ہوا بے فکری سے، بس اس کو پانی پی کے فوراً واپس پہنچانا چاہیے تاکہ وہاں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جنت کے اندر اللہ پاک فرمایا اکواب موضوع، پانی پینے کے برتن جو ہیں وہ ٹینکیوں کے پاس ہوں گے جہاں انہوں نے پانی پینا ہے، جنت کا آب حیات سلسبیل، آب کوثر، جہاں پر اللہ پاک ان کو پلائیں گے، جو پینا ہے وہ وہاں پر سارا برتن رکھے ہوئے ہوں گے۔ ونمارق مصفوفہ، گدے بچھے ہوئے ہوں گے، اور قالین جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہوں گے۔ صفائی کا، رکھ رکھاؤ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک مثال کے طور پر ہم مسجد میں آئے ہیں، گھر میں جائیں، کہیں کسی دعوت میں جائیں، کہیں جائیں تو وہاں پر سب چیزوں کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے، گھر کے اندر بھی خیال کرنا چاہیے۔ گھر کے اندر ہم نے سامان کے لیے الماریاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے باوجود ہماری فریج جو ہے نا وہ اوپر سے بھری ہوئی ہوتی ہے، سارا سامان لا کے جو چیز آ رہی فریج کے اوپر رکھ رہے ہیں، استری اسٹینڈ بھرا ہوا ہوتا ہے، ساری چیزیں لا کر اس کے اوپر رکھ رہے ہیں، ایک مثال کے طور پر ہے۔ اور کوئی ہمیں تھوڑی سی جگہ سیدھی پلین مل گئی نا، جو شاپر لا رہے ہیں، کچھ آ رہا ہے، وہ سب اس کے اوپر رکھ رہے ہیں، اس کے اوپر رکھ رہے ہیں۔ تو گھر کے افراد جو ہے نا، سب افراد، یا مسجد کے سب افراد، ہر ایک بندہ اس بات کا لحاظ رکھے کہ جو جس چیز کو جہاں رکھنے کی جگہ ہے اس کو وہیں رکھے۔ یہ قرآن پاک کی آیت بتلا رہی ہے تاکہ وہ تکلیف نہ ہو۔ گھر کی بیوی ہے، گھر والی ہے، وہ کوئی ملازم تھوڑی ہے، وہ انسان ہے، ملازم بھی انسان ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے گھر میں کام والی بھی رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی تو انسان ہے، ہم بھی کچھ نہ کچھ تو لحاظ کریں۔ لا کر جوتے یوں ہی پھینک دیے، مسجد میں آئے ہیں، جوتے بڑی ترتیب سے رکھیں اور ایک طرف رکھے، اور بڑے ترتیب سے آ کر ہم لوگ بیٹھیں۔ ترتیب کا لحاظ جو ہے نا وہ ہمیں ان آیات میں سکھایا گیا ہے۔ پھر سن لیں ان کا ترجمہ۔ فیہا سرر مرفوعہ، وہاں اونچے اونچے تخت لگے ہوئے ہوں گے ترتیب سے۔ واکواب موضوعہ، آب خورے برتن پانی کے رکھے ہوئے ہوں گے۔ ونمارق مصفوفہ، نرم و ملائم جو ہے وہ گدے بچھے ہوئے ہوں گے۔ وزرابی مبثوثہ، قالین نیچے بچھائے ہوئے ہوں گے۔ بڑی ترتیب سے قالین ہے، اوپر گدے ہیں، ساتھ پانی کے، پوری ترتیب جو ہے نا ایک معاشرت کے آداب ہمیں چند یہاں پر سکھائے گئے ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آخرت کے مناظر کو اللہ پاک جل شانہ بیان کرنے کے بعد جو فرما رہے ہیں، یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا۔ اونٹ کی مثال اللہ پاک نے اس لیے دی کہ عرب کے اندر اونٹ زیادہ تھا اور اس کے اندر بہت سی خصوصیات بھی ہیں۔ اونٹ ایسا جانور ہے جس کو ایک عام آدمی بھی پال سکتا ہے، جبکہ ہاتھی اور دوسرے جانور جو ہے نا اگر ان کو پالنا چاہے تو وہ ہر بندہ اسے افورڈ نہیں کر سکتا، اس کا کھانا، اس کا پانی، اس کی سنبھال بہت خرچہ مانگتی ہے۔
یہ اونٹ واحد جانور ہے جس کو ایک غریب آدمی بھی پال سکتا ہے، عام آدمی بھی اس کو پال سکتا ہے۔ عرب کے سارے لوگوں نے اونٹ پالے ہوئے تھے، ابھی بھی ان کے ہاں معمول ہے، ہمارے ہاں بھی بہت سے علاقوں میں یہاں پر ہے۔ تو اونٹ کے اندر بہت سی خصوصیات رکھی، خود اس کے قد اتنا اونچا اللہ پاک نے بنایا، اوپر درخت کھا کر جو ہے پیٹ بھر لیتا ہے۔ اور پانی، عرب کے اندر پانی کی کمی بہت زیادہ تھی، تو یہ اپنے اندر اللہ نے اس کے ایسا معدے کے اندر ٹینکی ایسی رکھی ہے کہ 6-7 دن کا پانی اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے، اس کو ایسا استعمال کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بوجھ سب سے زیادہ اٹھا لیتا ہے، وزن اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے اس کے ساتھ، بڑا مشقت والا۔ اور کچھ اونٹ جب ضدی ہو جائیں، وہ تو کوئی بھی جانور ضدی ہو جائے، ورنہ اونٹ کا یہ بھی مزاج تھا کہ چھوٹا سا بچہ اس کی مہار پکڑ کے اس کو جہاں لے جائے اس کے ساتھ ساتھ چلا جاتا تھا۔ یہ اتنی صفات ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ چلو تمہیں اونٹ سے بڑی محبت ہے، اونٹ تم لوگ پالتے ہو، اونٹ کو ہی دیکھ لو، اس کو دیکھ کر جو ہے ہماری قدرت پر ایمان لے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہم نے کیسے پیدا کیا ہے، تو قیامت ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف دیکھیے کیسے بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف دیکھیے کیسے گاڑ دیے گئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھیے کیسے بچھا دی گئی۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، بس آپ سمجھاتے رہیے، آپ کا کام تو سمجھانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوتے تھے کہ یہ لوگ بات کیوں نہیں مانتے، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ آپ سمجھاتے رہیں، آپ کا کام سمجھانا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغے نہیں، مسیطر کہتے ہیں دروغے کو کہ جو زبردستی کام کرواتا ہے، اور آپ ان کے اوپر کوئی دروغے نہیں، آپ زبردستی نہیں کر سکتے، آپ کا کام ہے سمجھا دینا۔ آگے اللہ پاک نے ہدایت دینی ہے، اور جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ اور فرمایا الا من تولی وکفر، جس شخص نے منہ موڑا اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے۔ ان الینا ایابہم، ہمارے پاس ان سب کا لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، ہمارے پاس ان سب کا حساب ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے، آپ اپنا سمجھاتے رہیں، باقی جو نہیں مانے گا نا، تولی وکفر، منہ موڑے گا، کفر کرے گا، اس سے ہم نمٹ لیں گے، وہ ہمارا کام ہے، ہم اسے سیدھا کر لیں گے۔ آپ کا جو ہے نا وہ صرف کام یہ ہے کہ آپ سمجھاتے رہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ غاشیہ ہماری مکمل ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان وفات پا چکے ہیں سب کی بخشش فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو ایمان اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جب موت کا وقت ہے خاتمہ ایمان پہ فرما دینا۔ یا ارحم الراحمین، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ضرورت مندوں کی تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانہ سے پورا فرما، ہم سب کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال واسع عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، نیک اعمال کا شوق نصیب فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کے اندر جتنے ساتھی موجود ہیں سب کی مال جان عزت آبروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، سننے والے دیکھنے والے سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔